یہ تھا وہ بادشاہ جس نے کہا تھا میری طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، لیکن آج اس کا نام سن کر لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ کبھی تخت پر بیٹھنے والا آج تاریخ کے اوراق میں دفن ہے۔ فرعون محض ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ قدیم مصر کا وہ حکمران تھا جس نے خود کو خدائی کا دعویز کرنے تک پہنچا دیا۔ مصر اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ بلند و بالا اہرام، شاندار محلات اور نیل کی زرخیز وادیاں، سب کچھ اس کے اختیار میں تھا۔ لوگ اسے بادشاہ نہیں بلکہ زندہ خدا مانتے تھے۔ اس کے پاس فوجی طاقت بے مثال تھی، ہزاروں سپاہی، جدید اسلحہ اور دنیا کے سب سے منظم جنگی رتھ۔ معیشت بھی مضبوط، کیونکہ نیل کا پانی زمین کو سونا بنا دیتا تھا۔ ہر سال فصلیں اگتیں اور اناج کے ذخیرے بھر جاتے۔ لیکن یہ طاقت اور خوشحالی فرعون کو شکر گزاری نہیں بلکہ تکبر کی طرف لے گئی۔ فرعون نے اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے عوام پر خوف مسلط کیا۔ جو اس کے خلاف بولتا وہ یا تو جیل میں سڑتا یا سر قلم کر دیا جاتا۔ مذہبی آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون تھا۔ اس کا دربار سونے اور چاندی سے سجا ہوتا اور غلام ہر حکم بجا لانے میں مصروف رہتے۔ مصر کے لوگ اسے خداؤں کا بیٹا مانتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ انسان ہی تھا، کمزور، خوفزدہ اور لالچی۔ بنی اسرائیل اس دور میں مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان سے سخت مشقت لی جاتی، اینٹوں اور پتھروں سے شہر تعمیر کرائے جاتے اور ان کے بچے بھی مزدوری پر مجبور تھے۔ فرعون کا سب سے بڑا جرم اس کا ظالمانہ حکم تھا، ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دو۔ یہ حکم اس نے ایک خواب یا پیش گوئی کے خوف سے دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ مائیں اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے راتوں کو جاگتی اور باپ بیچارے بے بسی سے خون کے آنسو روتے۔ اس ظلم کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہزاروں معصوم بچوں کا خون اس کے ہاتھوں بہایا گیا۔ مگر وہ یہ بھول گیا کہ تقدیر کے فیصلے تلواروں اور فوجوں سے نہیں روکے جا سکتے۔ وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کہا، اے فرعون، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور رب العالمین کی عبادت کر۔ فرعون ہنسا، مذاق اڑایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہونا اور نیل کی مصیبتیں۔ مگر فرعون کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر کہا کہ موسیٰ کو شکست دو۔ مگر جب جادوگروں نے سچائی دیکھی تو فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حوصلہ دیا، مگر فرعون نے بنی اسرائیل پر مزید سختیاں بڑھا دیں۔ نیل خون میں بدل گیا، مینڈک، جوئیں، ٹڈیاں، ایک کے بعد ایک عذاب آیا، لیکن فرعون نے توبہ نہیں کی۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل جائیں۔ We must keep moving. Freedom is near. فرعون کو جب خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پھنس گئے، سامنے پانی، پیچھے فرعون کی فوج۔ اس لمحے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون نے پیچھا کیا، مگر جب وہ بیچ میں پہنچا تو پانی واپس آ گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا
اور آخری لمحے کہا، میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جائے۔ آج بھی اس کی ممی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، گویا وہ خاموش چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو، طاقت، غرور اور ظلم کا انجام یہی ہے۔ فرعون کی کہانی محض ماضی کی ایک داستان نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی کئی فرعون ہیں، چاہے وہ حکومتوں میں ہوں، کاروبار میں یا معاشرتی سطح پر۔ انجام سب کا ایک ہی ہے، شکست اور ذلت۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور اس کے سامنے جھکنا ہی عزت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ کہانی نہ صرف سننے کے لیے ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی، تاکہ ہم کبھی بھی فرعون کی راہ پر نہ چلیں اور عاجزی کو اپنا شعار بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔